السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون یوم نبطش البطشۃ الکبری انا منتقمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا۔ یہ ہے دردناک سزا۔ یعنی اب یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے۔ ان کا حال تو یہ ہے، ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے، ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انتقام لیں گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز حاضرین، سورہ الدخان کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 16 کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ اس سورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جو آیت نمبر 10 میں دخان کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں دھواں، یعنی اس دن کا انتظار کرو جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا۔ پھر فرمایا یہ دراصل ہے دردناک سزا۔ اب جب کہیں گے یہ لوگ وہ دیکھنے کے بعد میں وہ فیس کرنے کے بعد، پروردگار اے رب ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ یعنی یہ معجزات، یہ نشانیاں یہ دیکھنے کے بعد ایسی جب عذاب جب سر پہ آ جاتا تبھی انسان کہتا ہے کہ ہم جو ہے ایمان لائے۔ اسی طریقے سے جب فرعون غرق ہو رہا تھا تب اسے بات سمجھ میں آئی اور کہنے لگا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوا۔ تو قابل قبول وہ ہے جو اس عذاب سے یا اس مصیبت، اس پریشانی سے پہلے جب انبیاء تعلیم دے رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، وہ ایمان لائے تو قابل قبول ہے۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آ گئی، اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کی گرفت آ گئی، تب پھر وہ یہ نہیں ہوتا۔ تو ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، رسول مبین آ گیا۔ یعنی رسول مبین کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ اس کا رسول ہونا، اس کی سیرت، اس کے اخلاق اور کردار اور اس کے کارناموں سے بالکل آیا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس نے حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون سے اپنی بات شروع کی، اور مکے کے تقریباً ہر گھر میں کئی بار، بلکہ بعض گھروں میں 70 مرتبہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت ان کے سامنے پیش کیا، یعنی حجت تمام کی۔ یہاں سے بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو جہل سے کم سے 2500 یا 3000 بار جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس پر اڑا، یہاں تک کہ آپ نے دعا بھی کی کہ اے اللہ ابو جہل یا حضرت عمر فاروق کو جو ہے رضی اللہ ان کو جو ایمان کے دائرے دو میں سے کسی ایک کو، تو حضرت عمر فاروق کے نصیب میں وہ بات آئی تو وہ ایمان لے آئے۔
تو ان کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی ان کا معاملہ ایسا ہے، پھر بھی اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے۔ یعنی ان کا تفسیر ہے، ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ بیچارہ تو سیدھا سادہ آدمی تھا، کچھ دوسرے لوگوں نے اسے بھروں پر چڑھا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ان کے درمیان جو زندگی گزارے وہ اس سے بہت متاثر تھے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی سیرت سے، آپ کے کردار سے۔ آپ کو صادق کا لقب دیا، آپ کو الامین کا لقب دیا، اتنا وہ لوگ مانتے تھے۔ تو اس لیے جلدی وہ بات انہیں ہضم نہیں ہو رہی تھی، کہ اسی لیے کہتے تھے کہ جو ہے یہ کہیں سے پڑھ کر آتے ہیں، سن کر آتے ہیں، کوئی جن انہیں سناتا ہے اور وہ باتیں ہمیں لا کر سناتے ہیں، ایسا ان کا خیال تھا، تصور تھا۔ وہ در پردہ قرآن کی آیتیں گھڑ گھڑا کر اسے پڑھا دیتے ہیں، یہ آ کر عام لوگوں کے سامنے انہیں پیش کر دیتا، وہ مزے سے بیٹھتے ہیں، وہ مزے سے بیٹھے رہتے ہیں اور یہ گالیاں اور پتھر کھاتے ہیں۔ اس طرح ایک چلتا ہوا فقرہ کہہ کر ان ساری دلیلوں اور نصیحتوں اور سنجیدہ تعلیمات کو اڑا دیتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برسوں سے ان کے سامنے پیش کر کر کے تھکے جا رہے تھے۔ وہ نہ ان معقول باتوں پر کوئی توجہ کرتے تھے جو قرآن مجید میں بیان کی جا رہی تھیں، نہ یہ دیکھتے تھے کہ جو شخص یہ باتیں پیش کر رہا وہ کس پائے کا آدمی ہے۔ وہ پوری تقریباً 40 سال سے اوپر کی زندگی ان کے درمیان گزار چکے تھے، وہ تمام سیرت اخلاق سے واقف تھے، اور نہ یہ الزام رکھتے وقت بھی یہ کچھ سوچنے کی زحمت گوارا کرتے تھے کہ ہم یہ کیا بکواس کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص در پردہ بیٹھ کر سکھانے پڑھانے والا ہوتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ اور ابو بکر رضی اللہ اور علی رضی اللہ اور زید بن حارثہ اور دوسرے ابتدائی مسلمانوں سے آخر کیسے چھپ جاتا، جن سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب اور ہر وقت کا ساتھی کوئی نہ تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ یہی لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ اور عقیدت مند تھے، حالانکہ در پردہ کسی دوسرے شخص کے سکھانے پڑھانے سے نبوت کا کاروبار چلایا گیا ہوتا تو یہی لوگ آپ کی مخالفت میں سب سے پیش ہوتے تھے۔ یہ ہے اس آیت کی ضمن میں تفسیر جو مفسر لکھتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا ان کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم ذرا عذاب ہٹائے دیے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔ ان آیات کے اندر تفسیر ہے، 2 رائے ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہ اختلافات صحابہ کرام کے زمانے میں بھی پایا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کے مشہور شاگرد مسروق کہتے ہیں کہ ایک روز ہم کوفے کی مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک واعظ لوگوں کے سامنے تقریر کر رہا ہے۔ اس نے آیت یوم تاتی السماء بدخان مبین پڑھی، پھر کہنے لگا جانتے ہو یہ کیسا دھواں ہے؟ یہ دھواں قیامت کے روز آئے گا اور کفار اور منافقین کو اندھا بہرا کر دے گا۔ جو دھواں آئے گا ان کو اندھا بہرا کر دے گا، مگر اہل ایمان پر اس کا اثر بس اس قدر ہوگا کہ جیسے زکام لاحق ہو گیا ہو۔ اس کی یہ بات سن کر ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کے پاس گئے اور ان سے واعظ کی یہ تفسیر بیان کی۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ لیٹے ہوئے تھے، یہ تفسیر سن کر گھبرا کے اٹھ بیٹھے اور کہنے لگے کہ آدمی کو علم نہ ہو تو اسے جاننے والوں سے پوچھ لینا چاہیے۔ تو اصل بات یہ ہے آگے کہ جب قریش کے لوگ اسلام قبول کرنے سے انکار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہی چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ خدایا یوسف علیہ السلام کے قحط جیسے قحط سے میری مدد فرما۔ چنانچہ ایسا شدید کال قحط پڑا کہ لوگ ہڈیاں اور چمڑا اور مردار تک کھا گئے، اتنا
سخت جو ہے قید پڑنے لگا۔ اس زمانے میں حالت یہ تھی کہ جو شخص آسمان کی طرف دیکھتا تھا اسے بھوک کی شدت میں بس دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ آخر کار ابو سفیان نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تو صلہ رحمی کی دعوت دیتے ہیں، آپ کی قوم بھوکے مر رہی ہے، اللہ سے دعا کیجیے کہ اس مصیبت کو دور کر دے۔ یہی زمانہ تھا جب قریش کے لوگ کہنے لگے تھے کہ خدایا ہم پر سے یہ عذاب دور کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اسی واقعے کا ذکر ان آیات میں کیا گیا، اور بڑی ضرب سے مراد وہ ضرب ہے جو آخرکار جنگ بدر میں کے روز قریش کو لگائی گئی تھی۔ اب یہ روایت امام احمد، بخاری، ترمذی، نسائی اور متعدد سندوں کے ساتھ مسروق سے نقل کی ہے۔ پھر آگے جو ہے دوسری طرف حضرت علی ابن عمر، ابن عباس، ابو سعید خدری اور جیسے اکابر کہتے ہیں کہ ان آیات میں سارا ذکر قیامت کے قریب زمانے کا کیا گیا ہے، اور وہ دھواں جس کی خبر دی گئی ہے اسی زمانے میں زمین پر چھائے گا۔ مزید تقویت اس تفسیر کو ان روایات سے ملتی جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ حذیفہ بن اسید غفاری کہتے ہیں کہ ایک روز ہم قیامت کے متعلق آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہوئے اور فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک 10 علامات ایک کے بعد ایک دیگرے ظاہر نہ ہوں۔ 10 نشانیاں، سائنس جب تک نہیں ہوں گی تب تک قیامت برپا نہیں ہوگی۔ پہلی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یعنی ابھی کیا ہے، سن کیا ہے، ایسٹ، مشرق سے نکلتا مغرب میں ڈوبتا۔ قیامت کے قریب کیا ہوگا، مغرب سے ویسٹ سے نکلے گا اور ایسٹ میں ڈوبے گا، یہ ہوگا۔ پھر دھواں جس کا تذکرہ کیا گیا، دوسری نشانی دابہ، یعنی زمین دھسنے کا، غالباً یہ دابہ آگے آ رہا ہے۔ پھر یاجوج اور ماجوج کا خروج، پھر عیسیٰ ابن مریم کا نزول، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر دجال کو ماریں گے وہ۔ پھر زمین کا دھسنا، زمین جگہ سے دھسے گی، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں ان مقامات پر زمین دھسے گی۔ اور ایڈن سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی لے جائے گی، لوگوں کو آگ جو ہے ڈراتے ہوئے اس کو ہانکتی ہوئی لے جائے گی، لوگ اس کے پیچھے آگ اس کے خوف سے اس سے بھاگیں گے۔ اسی کی تائید ابو مالک اشعری کی وہ روایت کرتی ہے جسے ابن جریر اور طبرانی نے نقل کیا، اور ابو سعید خدری کی روایت جسے ابن ابی حاتم نے نقل کیا۔ ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوئیں کو علامات قیامت میں شمار کیا، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دھواں جب چھائے گا تو مومن پر اس کا اثر صرف زکام جیسا ہوگا۔ وہ دھواں جب ہوگا تو جو مسلمان رہے گا، جو اپنے دل سے اللہ رسول آخرت کو مانتا ہوگا، اس پر اثر ایسا ہوگا صرف زکام جیسا ہوگا، اور کافر کی نس نس میں وہ بھر جائے گا اور اس کے ہر منفذ سے نکلے گا۔ تو اب یہ مفسر ادھر آگے یہ انالائز کرتے ہیں کہ یہ ساری باتیں اسی صورت میں راست آ سکتی ہیں جبکہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ہوا ہو۔ قیامت کے قریب ہونے والے واقعات پر ان کا اطلاق بعیدس فہم ہے، اس لیے اس حد تک تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہی صحیح معلوم ہوتی، لیکن اس کا یہ حصہ صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ دھواں بھی اسی زمانے میں ظاہر ہوا تھا، اور اس شکل میں ظاہر ہوا تھا کہ بھوک کی شدت میں جب لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ یہ بات قرآن مجید کے ظاہر الفاظ سے بھی مطابقت نہیں رکھتی اور احادیث کے بھی خلاف ہے۔ قرآن میں یہ کہاں کہا گیا ہے کہ آسمان دھواں لیے ہوئے آ گیا اور لوگوں پر چھا گیا؟ وہاں تو کہا گیا ہے کہ اچھا اس دن کا انتظار کرو جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا۔ بات کی آیت کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو اس ارشاد کا صاف مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تم نہ رسول کے سمجھانے سے مانتے ہو
نہ قحط کی شکل میں جو تنبیہ تمہیں کی گئی اس سے ہی ہوش میں آتے ہو، تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اس وقت جب پوری طرح شامت آئے گی تب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا۔ پس جہاں تک دھوئیں کا تعلق ہے، اس کے بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ وہ قحط کے زمانے کی چیز نہیں بلکہ علامات قیامت میں سے ہے، اور یہی بات احادیث سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ یہ مفسر جو ہے اس ان آیات کی روشنی میں اور جو رائے مختلف ضمن میں یہ نکات ہمارے سامنے لکھتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔